سر سوال یہ ہے کہ کیا کشف جو ہے وہ اختیاری چیز ہے؟ اور دوسرا سوال اسی کے اندر یہ ہے، کیا کشف میں اختیاری طور پر دیکھا جا سکتا ہے، خود کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کشف اور کرامت، اس کے بارے میں اولیاء کرام نے، بزرگوں نے، اہل طریقت نے اور اہل علم حضرات نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ کشف اختیاری ہے یا کشف بے اختیاری ہے، اور اہل سلوک نے، اہل طریقت نے، اہل معرفت نے کشف اور کرامت کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کو تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں ہیں جو اصلاحی طور پر میں آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی آپ لوگ موجود ہیں اور جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ اپنے اس روحانی سفر میں جو کہ میرا بہت طویل ہو چکا ہے اب اور سالوں پر محیط ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جنہوں نے کچھ ایسا کر کے دکھایا جس کو دیکھنے کے بعد اس زمانے میں میری عقل بھی حیران رہ گئی۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ہمارے دل کا حال بتا سکے، جو مستقبل کا حال بتا سکے، جو ماضی کا حال بتا سکے، اور انہی چیزوں کی خواہش نے کچھ لوگوں کو برباد بھی کیا ہے اور ان لوگوں نے نقصانات بھی اٹھائے، کیونکہ کشف و کرامت کے بارے میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، نالج نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم بیوقوف بھی بن جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ زمانے طالب علمی میں یہ شاید 2001 کا واقعہ ہوگا، 2000 کا ہوگا شاید، مجھے وقت تو کنفرم یاد نہیں ہے۔ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور کسی نے میری ملاقات کروائی، اور جب میں اس شخص کے سامنے گیا، میں بیٹھا، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اس کے بعد وہ کچھ سوچنے لگا، اور سوچنے کے بعد پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے میرے ماضی کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا جسے میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، یقین کریں آپ۔ اور جب وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا تو میں حیرت زدہ ہو رہا تھا کہ میری ماضی کی ان باتوں کو تو میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ کیسے بتا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر اس وقت زبردست قسم کا جھٹکا لگے گا، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، ہے نا؟ ایسی خیال آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں بھی ابھی؟ جی سر، ایسا ہی ہے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ وہ شخص مسلمان بھی نہیں تھا، وہ ایک ہندو تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اپنے اس روحانی سفر کے اندر، جنہیں دیکھ کر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس تو کشف و کرامت ہے۔ اس کشف و کرامت کا نام لے لے کر، اس کشف کا اور کرامت کا نام لے لے کر لوگ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن چکے ہیں، اور آپ وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ راہ سلوک کے اندر سب سے زیادہ خطرات جو سالک کو پیش آتے ہیں اس روحانی سفر میں، طریقت کی راہوں میں اہل سلوک جب سلوک کو طے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کشف و کرامت کی ہی منزلیں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سلوک کے 17 درجات ہیں۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے سلوک کے 7 درجات ہیں، کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے سلوک کے 21 درجات ہیں، کچھ نے فرمایا ہے کہ سلوک کے 17 درجات ہیں، اور کچھ لوگوں نے فرمایا ہے، کچھ اہل علم حضرات نے، اہل طریقت نے، اہل معرفت نے، کہ سلوک کے 100 درجات ہیں۔ کچھ کے نزدیک 7واں، کچھ کے نزدیک 13واں اور کچھ کے نزدیک 17واں درجہ جو ہوتا ہے، جب سالک اس میں قدم رکھتا ہے تو کشف اس کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بالکل الٹ فرمایا ہے کشف و کرامت کے بارے میں، اگر آپ تحقیق کریں اور غور کریں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے یہ کشف اور کرامت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین نے ہمیشہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے تھے، ان کی یاد آ گئی اچانک سے زمانے طالب علمی میں، جنہیں میں مجذوب بابا کہا کرتا ہوں، اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کی بہت ساری تعلیمات ہیں جسے میں ویڈیوز کی شکل میں ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہر چیز کو آپ ویڈیوز میں بیان نہیں کر سکتے، ہر تعلیم کو آپ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کس لیے کہ لوگ آپ کو اہل علم سمجھیں۔ اس کا بہت شدید نقصان پہنچتا ہے انسان کو، اس کی روحانیت کو بھی۔
اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اہل طریقت، اہل معرفت اور راہ سلوک کے مسافر اور روحانیت پہ چلنے والے اسٹوڈنٹس بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر آپ مجھے نصیحتیں فرماتے رہتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ نے بہت ساری باتوں کا اظہار کیا میرے سامنے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب میری کوئی بات صحیح ہو جائے تو تم کبھی بھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ حضرت نے ایک بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی، یہ تو ان کی کرامت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی میری کوئی بات صحیح ہو مستقبل میں جا کر تو تم نے یہی کہنا ہے کہ حضرت نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات بتائی تھی جو صحیح ثابت ہو گئی۔ یہ ان بزرگوں کی عاجزی کا عالم ہے جو اہل تکمیم میں سے تھے، جو ڈیوٹی پر معمول بزرگوں میں سے تھے۔ اولیاء اللہ نے اور بزرگوں نے اور اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ علم عطا فرماتا ہے، جو سیدھی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کا تذکرہ کر کے پیسے نہیں کماتے ہیں۔ آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس پورے روحانی سفر کے اندر میں ایک بات دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو کشف و کرامت کے نام پر اور کشف کو بیدار کرنے کے نام پر، کشفی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے نام پر، تھرڈ آئی کے نام پر، تیسری آنکھ کے نام پر، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے علوم ہیں ان کے نام پر آپ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک عمل، آپ اتنے پیسے دے دو۔ انتہا تو یہ ہو گئی کہ تھرڈ آئی کے نام پر، تیسری آنکھ بیدار کرنے کے نام پر تعویذات دیے گئے کہ یہ تعویذ پہن لو اور یہ عمل کر لو، یہ تعویذ آپ کی تیسری آنکھ کھول دے گا۔ تو یہ سب مشاہدات سے اور ان سب تجربات سے میں گزر چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے انسپائر مت ہوا کریں۔ ہم جب بھی کشف و کرامت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں اولیاء اللہ، ولی اللہ کا تصور آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے سر، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے جب میڈیٹیشنز شروع کی، جو میں نے خاص میڈیٹیشنز ان کو بتائی تھیں، یا انہوں نے کچھ روحانی خاص عمل شروع کیے، تو کتنے سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن میں سے ایک کا قصہ بیان کر رہا ہوں آپ سے، کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا ایک دوست جو تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا بہت عرصے سے، تو یکدم میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور میرے سامنے اس کی تصویر ظاہر ہوئی، اور اس میں مجھے دکھایا گیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، جو کہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اس کا خود چل کے آنا مشکل تھا۔ میں اسی خیال کے اندر اٹھا اور مجھے گھر والوں نے کچھ کام کہا، میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی سر، اور میں اپنے گھر سے نکلا، اور اپنی گلی سے نکل کر میں جیسے ہی سامنے آیا تو وہ میرا دوست سامنے سے گاڑی پہ آ رہا تھا، اور یقین کریں سر وہ مجھ سے ہی ملنے آ رہا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر بچپن سے ہی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے نا، جو ان کے خیالات میں چل رہا ہوتا ہے، وہ خیالات ان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ان کو سب کانشیس لیول پر اور کانشیس لیول پر یہ پیغامات موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ احساس کرنے لگتے ہیں کہ سامنے والا انسان مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے اسے آپ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روحانیت کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں، عام لوگوں میں سے ہیں، انہیں خوابوں کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے، انہیں احساس کے ذریعے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، اور جب وہ کرتے ہیں وہ کام جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نقصان ہوگا، تو حقیقت میں ان کو نقصان ہو جایا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کشف جو ہے، یہ جو حقیقی کشف ہے، جو اولیاء اللہ اور بزرگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو کشف اور کرامت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے سچویشن آپ کو بتائی تھی جو مختلف لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری روحانی صلاحیتیں کام کر رہی ہیں جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ بات تو آپ کو کوئی بتائے گا ہی نہیں۔ اگر وہ اتنی سادہ طریقے سے، اتنے سیدھی طریقے سے کوئی چیز آپ کو سمجھا دے گا، ایک ایسا انسان جس نے کشف و کرامت کے نام پر آپ سے پیسے لوٹنے ہیں، آپ سے بزنس کرنا ہے،
اور آپ کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں کوئی انوکھی چیز ہوں، میں کوئی بڑی چیز ہوں، میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں تمہیں بھی ٹرانسفر کر دوں گا یا تمہیں بھی اس راہ پہ لے کر چلوں گا، مگر کیسے؟ بغیر پیسے لیے نہیں۔ تو وہ کبھی آپ کو ایسی باتیں نہیں بتائیں گے۔ بہت سارے اسپریچولیٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، روحانیت کے اسٹوڈنٹ ہیں، روحانی سفر پر چلنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کو، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس کشف و کرامت کی بات کر رہے ہیں، جس مقامی کشف کی بات کر رہے ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں۔ جو سالکین طریقت ہوتے ہیں، سلوک پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں مختلف اقسام کے کشف ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات بہت طویل ہے سر۔ مقام ناسوت کا کشف ہے، مقام ملکوت کا کشف ہے، مقام جبروت کا کشف ہے۔ تو سب کے مقامات ہیں الگ الگ، سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے کشف اختیاری اور ایک ہوتا ہے کشف بے اختیاری، یعنی کسی انسان کو اچانک سے کوئی چیز دکھا دی جائے۔ کشف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف لوگوں نے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کشف کا کھلنا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے اختیاری طور پر ایک روحانی کیفیت کا ظہور ہوتا ہے انسان پر، اور اس کے اندر اس کو دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیار سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، بس اللہ جو چاہتا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے، اس کی رہبری ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بزرگان دین، کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں اور ہوں گی، اس وقت بھی ہوں گی سر، اللہ کے نیک بندوں سے دنیا خالی نہیں ہوتی، جنہیں کشف اختیاری کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وہ جب چاہتے ہیں مقام کشف کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ ان کو یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے اور اس پر اختیار بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ اختیاری طور پر کشف میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو کشف اختیاری بھی ہوتا ہے اور کشف بے اختیاری بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کشف کے اندر دکھا دیا جاتا ہے، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب پھر ہم جب اس پہ گفتگو کریں گے نا تو پھر بڑی آگے تک گفتگو جائے گی، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جو تعلیم و تربیت کے نتیجے میں آپ کو بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے پتہ چلتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو کر رہا ہوں میں صرف اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس کشف و کرامت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کشفی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ایسی ایکسرسائزز کی ہیں، ایسی پڑھائیاں کی ہیں، ایسے عمل کی ہیں جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی بھی ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس قسم کے اعمال کیے ہیں اور دنیاوی طور پر شدید نقصانات اٹھائے، رجتوں میں آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کشف کی صلاحیت دیتا ہے، اگر وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور اگر میں اس سے نیچے کے درجے میں بھی آ جاؤں، اگر کوئی اسپریچول اسٹوڈنٹ بھی ہے، کوئی روحانی شاگرد ہے جو روحانیت کی منزلوں سے ابھی گزر رہا ہے، جب اسے بھی حقیقی طور پر اس کے ساتھ ایسے معاملات ہونے لگتے ہیں، ایک خاص کرم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاموشی کو پیدا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسرار و رموز ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ پھر نفس پرست اور دولت پرست جو لوگ ہیں، جو کشف و کرامت کے نام پر آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو بیچتا نہیں ہے وہ جا کے بتاتا نہیں ہے مجھے کشف ہو رہا ہے، آ کے مجھ سے پوچھ لو، یا میں اتنا بڑا صاحب کشف ہوں، مجھے مانو، میرے پیچھے چلو، پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔